کل ہمارے سپاہی سالار نے یہ بات کی ہے کہ لوگ آئین کے دائرے میں رہ کر، وہ میرے خیال کسی ایک آئین کا آرٹیکل انہوں نے دیا ہے جو اظہار رائے سے، آزادی سے متعلق ہے، رائٹ ٹو سپیچ۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں اور بھی صفات ہیں، کسی ایک دو صفات پہ جا کے دیکھیں، ایک شیڈول بھی آتا ہے جہاں پر خدا، رسول، آئین، قانون کو گواہ بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عوام کی حاکمیت کی بحالی کے حوالے سے راہ دہی کو خراب کرنے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ شیڈول کہاں پہ ہے؟ کیا زبان بندی سے متعلق آرٹیکل آپ کو نظر آ جاتا ہے؟ لوگوں کی زبان پہ تالے لگانے والے، اور ایک ایسے شہر میں جہاں علامہ اقبال کی تصویر لگی ہو، جہاں فیض احمد فیض نے یہاں پر شاعری کی ہو، آزادی کی، جو یہاں پر ایک لاہور میں جو ہے وہ اس کی ہوائیں ابھی تک گرجتی ہوں، ابھی جالب جیسے شعراء کی اور جمہوری تحریکوں کے جو ہے بہت بہت بڑے اکابرین یہاں سے گزرے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں پر آپ لوگ یہ سمجھائیں ان کو، شاید ہمیں وہ زبان نہیں آتی کہ آئین میں کوئی 260 270 کے قریب آرٹیکل ہیں۔ آئین کا جو پہلا چیپٹر ہے پرنسپلز آف پالیسی کے بعد، وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، جو 28 سے 27 جو ہے آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ کیا آئین کے باقی آرٹیکلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اظہار رائے دہی کے حوالے سے جو ہے آپ لوگ احتیاط کا مظاہرہ کریں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک تحفظ پاکستان ہے، وہ وہی بات کر رہا ہے جو آپ روزانہ عدالتوں میں جا کر کرتے ہیں۔ آپ نے اس آئین کی کتاب کو اٹھانا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پاکستان کے ماتھے پر سب سے بڑا سیاہ داغ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ سیاسی اکابرین پر پابندی لائی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تحریک تحفظ پاکستان کا جو ابھی انشاءاللہ جلدی سے ایک انٹرم جو ایک قسم کا مینیفیسٹو ہے، وہ سارے دوست مل کے تمام جماعتیں بنائیں گے، اس میں آپ لوگوں نے خیبر پختونخوا کے ماہوں کا، بہنوں کا، بیویوں کا، بیٹیوں کا، بزرگوں کا درد اور کرب جو وہ پشتوں میں ہیں، اس کو اردو میں، انگریزی میں لاہور کی عدالتوں میں آپ لے آئیں۔ آپ ثابت کریں کہ آپ کے دل بھی دھڑکتے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے غریبوں کے ساتھ۔ میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ آج سے وکلا تحریک جو ہے وہ تمام اپنے کیسز چھوڑ کے کہے کہ تمام عدالتوں میں سب سے پہلے آئین کی پامالی کی جانے والی جو بھی شکیں ہیں، ان کے حوالے سے ہماری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوں گی، ان کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ عدالتوں میں کیسز چلنے چاہیے، جوڈیشری کو پابند کریں۔ اور اس میں آپ جیسے بار کونسل کا بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا کی دیکھیں، ڈسمنڈ ٹوٹو کی دیکھ لیں، برازیل میں دیکھیں، ارجنٹینا میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، کانسٹیٹیوشنل کے فریم ورک اور کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کرنے والی طاقت ہے، فوج ہے، تو وہ آپ ہیں۔ اگر آپ وکلا جو ہیں وہ آئین کی تحفظ نہیں کریں گے تو ایک عام غریب سیاسی کارکن جو ریڑھی چلاتا ہے، جو نان شبینہ کا محتاج ہے، جس کی بیوی اور بچوں کو ڈرا دمکا کے لاپتہ کر دیا جاتا ہے، وہ کہاں کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن کی تحریک چلا سکتا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آپ کے کندھوں پہ ہے۔ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے، جس میں تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، تمام لاپتہ افراد کی رہائی اور ان سب کا شامل ہے، اس کی جدوجہد ہم سب نے کرنا ہے۔ وقت کی کمی ہے، مختصر صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے طول و عرض میں شاید جن تکالیف اور مشکلات کا شکار آپ اہلیان لاہور یا پنجاب والے نہیں ہیں، لیکن اس کا کوئی چھوٹی بہت جھلک آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ گزشتہ 1-1.5 سال میں آپ لوگوں نے میرے خیال میں ظلم کے جو تھوڑے بہت کبھی کبھی قصے اور کہانیاں آپ سنتے تھے جو بلوچستان سے آتے تھے، خیبر پختونخوا سے آتے تھے، وہ شاید آپ لوگوں کے لیے قصے کہانیاں تھیں، لیکن 1-1.5-2 سال ہوا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں خواتین بھی زیر حراست رہی ہیں، خواتین کے ساتھ ساتھ بچے، سیاسی کارکن، سیاسی رہنما، حتیٰ کہ لاہور میں معذوروں کو بھی نہیں بخشا گیا اور انہیں بھی استبدادی اور جیل۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں ایک انارکی ہو، جب معاشرے میں تمام قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں، اور بالخصوص آپ جیسے ہمارے سینئر وکلا، ہمارے معززین جو اس وقت تشریف فرما ہیں، آپ تو قانون کو، آئین کو، جمہوریت کو،
انسانی حقوق کو اور انسانی حقوق کے جو پرنسپلز مسلمہ جو اصول ہیں دنیا بین الاقوامی طور پر ان کو بہتر سمجھتے ہیں. آج میرے خیال میں اگر کوئی اس کو ڈیموکریسی کہتا ہے تو ہمیں اس پہ شرم آتی ہے کہ یہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی جمہوریت کچھ اصولوں پر وہ معین ہوتا ہے, وہ متعین ہوتا ہے. آج بولنے کی آزادی نہیں, آج انتخابات میں حق رائے دہی آئین کے اندر درج ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر سب سے بڑے چیپٹر اور سب سے مضبوط الفاظ میں یہی ہے کہ ملک کے اندر جمہوری و پارلیمانی نظام ہوگا, اس میں عوام کو حق رائے دہی کا موقع دیا جائے گا. کے ساتھ اور ہماری جماعتوں کے دوست و ساتھی شامل ہیں, ان کو لاہور میں کچھ بولنے کا اور کچھ سیاسی معاملات پر اظہار رائے کا جو ہے یہ موقع فراہم کیا. میں لاہور کے تمام صحافی حضرات کا, سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ پاکستان میں جو قدغنیں ماشاء اللہ یہ ادوار میں لگائی جاتی تھیں وہ قدغنیں تقریباً آہستہ آہستہ ٹوٹ چکی ہیں. وہ زنجیریں بڑی ریشمی سی ہو گئی ہیں. گو کہ پاکستان میں ابھی تک زنجیریں لگتی تو کافی زور سے ہیں. غلامی کی, آزادی سلب کرنے کی, آواز دبانے کی, جمہوریت اور آئین کو پامال کرنے کا سلسلہ تو پاکستان میں اب بھی جاری ہے. لیکن پاکستان وہ واحد ممالک ہے, بلکہ ان ممالک میں سے ہے جس میں وکلا کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو دوسری کسی فوج سے بہت بڑی ہے اپنی طاقت, اپنی قابلیت, اپنی حیثیت اور پاکستان کے معاملات کو آگے لے جانے میں. اور ان وکلا نے ہمیشہ یہ ثابت بھی کیا ہے پاکستان میں جو بھی تحریکیں چلی ہیں جمہوریت کی بحالی کے لیے, ماشاء اللہ کے خلاف, استبدادی قوتوں کے خلاف, یا کیا کہتے ہیں کہ سو کال جو ڈیموکریٹک ہائبرڈ ریجیمز جو بنتی ہیں ملک میں, ملک کو پیچھے دھکیلنے والی قوتوں کا ہمیشہ آپ لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. آج وقت کی کمی ہے, میں ایک دفعہ پھر تہ دل سے مشکور ہوں اہلیان لاہور کے, اور مجھے امید ہے یہ تحریک لاہور سے جو ہے حبیب جالب کی شاعری اور فیض احمد فیض کی شاعری میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رقم کرے گی. والسلام.